ابھی تک کافی کنارے رات سے لگائے ہیں. ایک نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے اور ہمارا گویا کہ احتجاج ہے، وہ ہماری طرف سے ایک پیغام ہے اور ہماری عقیدے ایمان اور عقیدت کا اظہار ہے کہ یہ ملک خدا داد پاکستان اسلام کے حوالے سے مارج وجود میں آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اس کی بنیاد رکھی گئی. اس ملک کی سپریم کورٹ کے اندر بارہا قادیانیوں کو، ختم نبوت کے دشمنوں کو ریلیف دیا گیا اور ریسنٹلی جو کیس اہل اسلام کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری تھا اور ہمارے علماء نے اس بات کا دلائل دیے کہ اس ملک کے خدا داد پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی صورت بھی قادیانیوں کو اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ آپ حضرات مجھے بتائیں گے کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور کہے کہ یہاں محمد سے نہیں ہے، حضور نہیں ہے بلکہ غلام احمد قادیانی ہے. یہ قادیانی کی تبلیغ ہے جس کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان قادیانیوں کے کھلے عام میں. یہ میں نے آپ کو صرف ایک بات کی ہے، ہزاروں لاکھوں مثالیں اس کی موجود ہے کہ اسلام کے، قرآن کے، سنت کے متصادم نظریہ وہ ان کی تبلیغ کرنے والے قادیانی ہیں، نبھائی ہیں اور ان کو اس ملک پاکستان کے اندر احتجاج فراہم کی جا رہی ہے. یہ کیس چل رہا تھا، کل سپریم کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے جو سراسر قادیانیوں کے حق میں ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس فیصلے کو مسترد بھی کرتے ہیں اور یہ واضح پیغام ہے. یاد رکھیں، اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو نقش رکھیں، یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ عہدے آنے جانے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہے اور اس اللہ کی زمین پر اللہ کی عطا سے شبہ قیامت تک تاجدار ختم نبوت کی حکومت ہے. آپ اپنا احتجاج کروانے کے لیے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس محبت سے لگائیں گے تاکہ ہماری عقیدت اور ہماری محبت کا اظہار حضور کی ذات سے بھی ہو اور اسلام دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ تم اپنی عدالت میں قادیانیوں کے حق میں فتویٰ دے سکتے ہو لیکن جس نے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی بھی ختم نبوت کے منصوبے کو دوبارہ نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا. اپنے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ علمی انداز میں، دلائل کے انداز میں بات کرنے کے لیے بھی اور اپنی مال، جان، اولاد، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، اس لیے کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے نہ کسی حکومت کے ساتھ. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپس میں لڑائیاں نہ کریں، کوئی نور کے لیے، کوئی دین کے لیے، کاف کے لیے، کسی کے لیے تو کسی کے لیے لڑ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قبر میں نہیں رہے. بے شک نہ عمران خان آئے گا، بولے کس کی
قبر میں عمران خان آئے گا، نواز شریف آئے گا، زرداری آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، قبر میں آئیں گے تو سیدہ آمنہ کے لاش ہے، سیدہ زہرا کے بابا آئیں گے۔ یہ وقتی اپنی زبان کے کیس کے لیے، شوئی کے لیے کبھی کسی کو ہیرو بناتے ہیں، کبھی کسی کو زیرو بناتے ہیں۔ نہ ہم کسی کو ہیرو کہنے کے حق میں، نہ زیرو کہنے کے حق میں۔ ہیرو یہی ہے جو حضور کی ختم نبوت کا پہرےدار ہے، اور جو حضور کی ختم نبوت کا غدار ہے ہم اسے زیرو سمجھتے ہیں۔ وہ کوئی ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی پارٹی سے ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری جانیں، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ وہ حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگلے نبی اگر موت آ گئی تو جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں یہ شاید ہمارے جنازے میں بھی نہ آئے، لیکن جب قبر میں پہنچیں گے تو ہمیں شفاعت کی خیرات دینے کے لیے تاجدار ختم نبوت کے لائیں گے۔ اس لیے اپنا عقیدہ پہلے رکھے، ایمان پہلے رکھے، باقی ہر تعلق، ہر رشتہ بات میں ہے۔ لہذا ہماری طرف سے یہ پیغام ہے، ہماری درگاہ آستانہ عالیہ مقدسہ بولنا شریف کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں قادیانی مرزائی بستے ہیں ان تک یہ پیغام ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم ختم نبوت سے کے غداروں سے بے خبر ہوں گے یا غافل ہوں گے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سازش جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہوتی ہے ہم اس سے باخبر بھی ہیں، اور ہم امام حسین کے غلام ہیں۔